اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الحمدللہ علی آلائہ الحمدللہ علی نعمائہ الحمدللہ علی ما ہدانا وشکر علی مولانا والحمدللہ بارئ الخلائق اجمعین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله وعليكم السلام. قال الله تبارك وتعالى سورۃ الجاثیہ آیت 5 واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون ویل لکل افاک عظیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. صدق اللہ العلی العظیم. عرض کیا ہے کہ سورہ جاثیہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر عقائد اور اصول کے حوالے سے بات ان میں ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے اس میں کہ اے انسانوں یہ جہان کا نقشہ یہ ہے، بنانے والا یہ ہے، مالک یہ ہے، چلانے والا یہ ہے، اور آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی، یہ نقصان دیں گی. جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، وہ ہوتا رہے گا اور ہو کر رہے گا. پیچھے جو ہے تاریخ سامنے رکھتے ہیں کہ ایسے ہوا ہے، اب جو ہے ایسے ہو رہا ہے، اور بعد میں بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. آپ عالم الغیب نہیں ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے آپ کس راستوں پہ چلیں، ان راستوں پہ نہ چلیں. ان سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی جو آپ کی تمنائیں ہیں ان کو پورا کر پائیں گے. یہ جو اب آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کہا کہ کچھ تو مومنین ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری بات ایسے بغیر کسی لمبی چوڑی تقریر اور تحقیق اور لمبے سلسلوں کے مان لیتے ہیں. مومنین ہوتے ہیں وہ آسمان و زمین کو دیکھ کر ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سلسلہ ہے، کوئی خدا ہے، کوئی حاکم ہے جو اس کو چلا رہا ہے. جیسے کہ بہت سمپل سی مثال بچوں کے لیے، ایک دفعہ ایک بادشاہ بڑا ہی اس بارے میں سخت تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ جہان بس پیدا ہو گیا ہے، چل رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ پتہ کرنے کی، یا اصلاً خدا اس کا ضروری نہیں ہے، وہ خود سے چل رہا ہے. ہاں کوئی خدا تو نظر آتا بھی نہیں ہے، کوئی خدا موجود ہوتا تو سامنے ہوتا، یا کوئی ایسے جب سامنے نہیں ہے تو ہے بھی نہیں.
جب سامنے نہیں ہے تو ہے بھی نہیں، نہ کسی نے آج تک دیکھا ہے، نہ کسی نے اس کی کوئی آواز سنی ہے، تو جب ہے سامنے نہیں تو ہے ہی نہیں۔ تو بڑی ہی اس نے اس پر جو ہے وہ سخت رویہ رکھتا تھا، کوئی بھی ایسی کوئی بات کرتا تو اس کو سزا بھی دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ تو جو اس کا وزیر تھا وہ کوئی ایسے مومن مسلم تھا یا دیندار بندہ تھا، وہ مانتا تھا کہ خدا ہے اور سارا سلسلہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ساری بات پتہ تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ اس نے اپنے کارندوں کو، وزیر نے حکم دیا کہ صحرا میں آپ اس طرح کرے کہ صحرا میں ایک بہت اچھی سی جو ہے بلڈنگ بنائے۔ ایک ٹائم لگا، بلڈنگ مناسب سی جو ہے نا وہاں بن گئی، اچھی، ایسے جیسے محلات ہوتے ہیں اس ٹائپ کی، جس میں رہنے سہنے کی فیسلٹیز اور سب چیزیں موجود ہوں، وہ بن گئی۔ تو اب جو ہے اس نے ایک دن بادشاہ کو دعوت دی کہ چلتے ہیں شکار کو، اور ان کو بتایا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی ایسا کارنامہ کر رکھا ہے صحرا میں۔ تو بادشاہ کو لے گئے ادھر، شکار کرتے کرتے ایک دم دیکھا بادشاہ نے کہ بھائی یہاں تو ایک گھر ہے، محل ٹائپ ایک گھر ہے، اور ادھر سارا بنا ہوا ہے سلسلہ۔ تو اس نے وزیر سے کہا کہ بھائی ہاں وزیر، یہ بتا اس جگہ، اس صحرا ٹائپ جگہ میں اور اس میں یہ مکان کس کا ہے، کس نے بنایا ہے، کس نے بنوایا؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ کو کہ اعلیٰ حضرت یہ کسی نے نہیں، ایسے ہی بس بنا ہوا کھڑا ہے، کسی نے نہیں بنایا، یہ ایسے ہی بن گیا، ایسے ہی کھڑا تھا، ایسے ہی ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے پاگل بناتے ہو، ہاں کسی نے نہیں بنایا، ایسے صحرا میں یہ مکان ایسے بن گیا ہے، کھڑا ہے۔ تو کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ، یہ تو چھوٹا سا مکان ہے، اس کے بننے میں کیا اتنا مشکل ہوگا؟ یہ آسمان و زمین مفت بن سکتے ہیں بغیر کسی بنانے والے کے؟ ہاں اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بنے ہوئے ہیں، خود سے چل رہے ہیں، خود نظام ہے، تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ تو اس کو ذہن میں جو ہے نا اس کو کھٹکا لگا کہ ہاں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب یہ ایک چھوٹا سا گھر جو ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا ہے اور ادھر موجود نہیں ہے، تو یہ جہان بھی آخر کوئی تو ہوگا جس نے بنایا ہے اور جس نے اس کو اب تک چلایا ہے اور چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ کچھ ہوتے ہیں مومن صرف آسمان و زمین کو دیکھ کے مان جاتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو ایقان کی لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں، یقین کی لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ انسانوں، جن و انس کو کیوں خدا نے خلق کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بندگی کے لیے۔ یہ دھیان رکھیں، اس کا معنی عبادت کے لیے نہیں ہے۔ عبادت کا معنی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز روزے کے لیے، نماز روزے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ بندگی کے لیے۔ بندگی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، غلامی محض، رکیت جیسے کہتے ہیں، بندگی کہتے ہیں، یعنی انسان اٹھنا بیٹھنا بھی اپنا مولا کی اجازت کے بغیر انجام نہ دے، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ یہ نہیں کہ صرف بھائی نماز جو پڑھے، یہ عبادت ہے، یہ ایک اس کا حصہ ہے، لیکن بندگی اس سے بڑھ کر ہے، بندگی کے لیے۔ اور خدا کریم نے آگے نبی کو کہا ہے کہ عبادت بھی کسی مقصد کے لیے ہے۔ عبادت کس لیے کریں میں، یا عبودیت کس لیے کریں، بندگی کیوں کریں؟ تو کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو تاکہ کیا حاصل ہو جائے؟ یقین کی منزل پہ پہنچ جاؤ، یقین کی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ یقین کی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان 100% ذہن و جسم اور تمام اعضاء اور تمام جوارح سے، تمام دل سے یہ مان لے کہ یہ خدا کی
ہستی ہے، خدا کی بستی ہے، اور خدا کا سلسلہ ہی ہے، اور ہم خدا کے مملوک ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں۔ یہ یقین کی لیول ہے۔ تو ان کے لیے بھی آیات ہیں۔ تیسری لیول جو ہم نے اس دن شروع کی تھی، یہ جو اختلاف شب و روز ہے، اور وہ جو خدا نازل کرتا ہے رزق آسمان سے، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، چاہے نور کی شکل میں ہو، جو کہ سورج کی صورت میں، یہ سارا کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر وہ جو سوچنے چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مسلسل چلنے والا عمل ہے، یہ کام مسلسل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے جو سوچنا چاہتے ہیں سوچتے رہیں، سوچیں اور پھر جا کر قائل ہو جائیں۔ ان کے لیے یہ خدا نے بنایا ہے۔ بس کچھ چیزیں ہیں جو ہے بغیر ایسے ہی ایمان لے آتے ہیں، جلدی دیکھ کر، صرف بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں۔ کچھ جو ہے ایمان کی لیول پر پہنچنے کے لیے بہت دھیان کرتے ہیں، دقیق دھیان کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ یہ جو روزانہ کے ہمارے آنے آس پاس میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد خدا کو مان لیتے۔ وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، یہ تصریف ریاح خود ایک بڑا ہی دھیان شدہ اور مضمون شدہ ایک سلسلہ ہے کہ ہوائیں کیسے جو ہے وہ انسانوں کی زندگی میں یہ جو چل رہا ہے نظام، یہ سارے ہواؤں کا اس میں کتنا دخل ہے۔ اگر ہوائیں نہ ہوں تو سارا نظام پھر بھی تلپٹ ہو جائے۔ ہاں، ہواؤں سے جو ہے یہ ساری فضا صاف بھی رہتی ہے، ساری فضا تبدیل ہوتی رہتی ہے، سارے جو ہے بادل آتے ہیں، دوسرے جو سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، اور فکس ٹائم ہوتے ہیں سب چیزوں کے فکس ٹائم ہے کہ کب کیا ہوائیں چلنی ہیں، کہ اس کے مطابق بادل آئیں اور سلسلے ہوں۔ اور خدا کریم یہ آیات اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 6 میں فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے بیان کی ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ساری باتیں، یہ ساری آیات ہم نے اے نبی آپ پر بطور حقیقت بیان کر دی ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، حقیقت کے انداز میں، نبی کے لیے حقیقت کے انداز میں، ہمارے لیے صرف بات ہوگی، لیکن نبی کے لیے تلاوت حقیقت کے انداز میں ہے، یعنی اس سب چیزوں کی حقیقت بھی نبی کے سامنے پیش کر دی گئی تھی کہ کیسے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ہمارے لیے تو صرف دکھاوے کا ہی ہے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کی حقیقت اور اس کے پیچھے جو سارے اسباب ہیں ان کا علم نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے یہ سارا علم بھی موجود تھا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جب ہم نے تلاوت کر دی ہے، بتا دیا ہے اور سامنے رکھ دی ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، ایک بات تو بتائیں کہ اللہ کے بندو، کوئی جب اس سے ہٹ کر ہے ہی نہیں، آسمان و زمین اللہ کا، اس میں تمام چیزیں موجود اللہ کی، ہوائیں اللہ کی، بادل اللہ کے، رزق اللہ کا، جو ادھر چیزیں ذکر ہوئی ہیں ساری مخلوقات اللہ کی، حتیٰ جس چیز کو آپ اپنا رب مانے بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کا، تو پھر اللہ کے بعد آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے کیا ہے؟ یہ جملہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے انسان تو چاہتا کیا ہے؟ کس چیز پر ایمان لانا چاہتا ہے تو سب کچھ ہی اللہ کا، سب کچھ ہی ہے۔ اور یہ کہ ہم کہیں کہ کون اتنے ایمان لے کے آتے ہیں دوسروں پر، مثلا نبی مسلمان جو ہیں وہ سارے اللہ کے ہی بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ بھئی یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے یا صرف ذہن کی بات نہیں، اس عقیدے کا فائدہ ہی نہیں ہے جس عقیدے پر بندہ عمل نہ کرے۔ مجھے اگر علم ہو کہ آگ جلاتی ہے، علم تو ہے مجھے، لیکن اگر میں آگ کو جانتے ہوئے کہ یہ جلاتی ہے میں اس پر ہاتھ رکھوں
تو سمجھیں کہ مجھے علم نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اگر میرا عقیدہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، اگر مجھے علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو پھر میں آگ سے کیا کروں گا؟ پرہیز کروں گا۔ بس اگر کسی جگہ ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی بات جانتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، اور اس ماننے کے باوجود بھی وہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے۔ مانتا تو آگ کی طرح ہوتا، جیسے ہم آگ کو مانتے ہیں کہ یہ جلاتی ہے، جب مانتے ہیں تو پھر اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ پرے پرے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کو نہ مانیں تو اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر چھوٹا سا گڑھا ہو، اس کے اوپر سے چھلانگ لگانی ہو، دو بندوں کے درمیان مقابلہ لگا ہوا ہو، ایک کہتا ہو کہ چھلانگ بھائی نہیں لگا سکتا ہے زید، دوسرا کہتا ہو نہیں لگا سکتا ہے، زید کہتا ہو کہ میں لگا سکتا ہوں، مان نہیں رہا ہے کہ چھلانگ نہیں لگا سکتا ہے۔ اب جو مان نہیں رہا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ چھلانگ لگا کے دکھائے گا۔ جب یہ نہیں مان رہا ہے، جب اس کا اعتقاد نہیں ہے کہ یہاں سے وہ چھلانگ نہیں لگا سکتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ لگا سکتا ہے، تو یقیناً وہ لگائے گا، اس لیے کہ وہ مان جو نہیں رہا ہے۔ اب پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جاتا ہے یا آگے جاتا ہے۔ بس اس کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کوئی عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، اگر عقیدہ نہیں رکھتے تو پھر ہم نہیں چلتے۔ اور اب جب کہ ہم اس کے مطابق نہیں چل رہے تو سمجھیں کہ ہم عقیدہ بھی اس کا نہیں رکھتے ہیں۔ مثلاً فرض کریں ہم سب سمجھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، فرضی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، رکھتے ہیں یہ عقیدہ کہ ہم سب خدا کی نظر میں لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ خدا نہیں، مثلاً فرض کریں کہ اپنا کوئی دوست دیکھ رہا ہے، اپنا کوئی جاننے والا یا کوئی ایسے عام بندہ ہی دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ غلط کام کریں گے؟ صرف بندے کے دیکھنے سے تو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن خدا کے دیکھنے سے ہم کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے ایسے کہا ہوا ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے تو ایسے نہ کرتے۔ یہ خدا کریم یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے اللہ سے ہٹ کر؟ بس صرف ان کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے زن کہ بھائی یہ مومن نہیں ہوتے، اکثر ہم سب کو یہ خطاب ہے، اور ہم سب ہی اس میں بہت ساری باتوں میں نہیں مانتے، حقیقت میں نہیں مانتے، مانتے ہوتے تو ایسے نہ کرتے۔ ویل لکل افاک اثیم۔ اس کے بعد خدا کریم تھوڑا سا جو ہے وہ سختی کی باتیں ان لوگوں کے لیے یا ان انسانوں کے لیے جو نہیں مان رہے۔ جو نہیں مانتا ہے اس کے لیے انسان ہے نا، حتماً اپنے کام کے لیے بہانے رکھتا ہے۔ جو بھی انسان ہو، جب اس کو حقیقت کا سامنا ہوتا ہے اور وہ نہیں ماننا چاہتا تو حتماً اس کے لیے کوئی بہانہ ضرور کرتا ہے کہ بہانہ بنا کر ہی وہ کسی چیز کو نہیں مانتا۔ اور جب نبی آتے تھے ان کو بتاتے تھے، یا ابھی جب
بعض لوگوں کو حقیقتیں بتائی جائے، مثلا کسی کو کہا جائے کہ فرض کریں کہ نماز اللہ نے واجب کی ہوئی، آپ کیوں نہیں پڑھتے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ پھر کیا آگے سے آپ کو کچھ نہ کچھ بہانہ، اور نہیں تو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہاں انہوں نے کہا ہوا ہے، یا مولویوں نے ہم پہ لاد دی ہے یہ بات، یا یہ ہے کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کیا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بندے کو اندر سے نیک ہونا چاہیے، نماز پڑھے یا نہیں بندے کو اندر سے، یعنی کچھ نہ کچھ بنانے والے یہ وہی لوگ ہیں۔ ویل لکل افاک نصیب اسیم، ویل ہے، تباہی ہے، ویرانی ہے، اور درد ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، کن کے لیے؟ لکل افاک، ہر جھوٹے کے لیے۔ افاق یعنی جو بھی باتیں بناتا ہے، جو بھی بہانے بناتا ہے، جو بھی کچھ نہ کچھ بنا کے بات کو غلطاں کرتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے۔ اسیمن جو کہ گناہ گار بھی ہے، جب افاق ہے تو گناہ گار تو خود بخود ہی بن جائے گا، اور کوئی اس کا گناہ ہو یا نہ ہو، یہی افک جو ہے، یہی غلط بات، یہی جھوٹی بات خود افک ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ اس کا یہ ہے، یسمع آیات اللہ، سنتا ہے اللہ کی بات۔ ابھی آپ دیکھ لیں کتنے بندے سنتے ہیں مجلسوں میں، پروگراموں میں، ادھر ادھر، کتنے بچے ویسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ ساری ہر اچھے برے کام کو خدا کی طرف نسبت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کہہ رہے ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، ہاں، لیکن صرف کہنے کی حد تک، باقی سب خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتیں سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس پر بولی جاتی ہیں، جو اس پر پڑھی جاتے ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر بھی اکڑ خان پھرتا رہتا ہے، ہاں ادھر سے اٹھے بس ختم، اللہ والی بات ساری کدھر ہو گئی؟ ختم شد۔ وہ جو سن کے ابھی آئے ہیں سب ختم شد۔ ثم یصر، پھر بھی وہ مصر ہوتا ہے، جاری رکھتا ہے، مستکبرن، مستکبر کس کو کہتے ہیں؟ مستکبر یعنی جو بڑا ہے نہیں، بڑا بنا ہوا ہے، طلب استکبار، طلب کبر کرتا ہے، کبریائی کو اپنے اوپر کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، ہوتا نہیں ہے، انسان کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، لیکن وہ کیا بنا ہوا ہے؟ مستکبر بنا ہوا ہے۔ اور مستکبر ہے کس کے سامنے؟ بندوں کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے مستکبر بنا ہوا ہے۔ بندوں کی تو وہ مانتا ہے، بندوں کی تو مانتا ہے، اگر اسے کہے افسر کل صبح 5 بجے پہنچنا ہے دفتر میں، یا میرے گھر پر آنا ہے، بسم اللہ کر کے، 4:45 بجے کدھر ہوگا؟ ہاں اس کے دروازے پر ہوگا۔ لیکن ادھر سے اگر خدا کریم ہر روز اس کو کہتا ہے کہ صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہے بندے تو نے، تو یہاں وہ اکڑ خانی کر جاتا ہے، مستکبر بن جاتا ہے۔ یصر مستکبرن، اچھا کیسے؟ کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے بات سنی ہی نہیں ہے، جیسے کہ خدا کی بات اس نے سنی ہی نہیں ہے، جیسے کہ حی علی الصلاۃ کہا ہی نہیں گیا ہے۔ پھر فبشرہ بعذاب علیم، ایسے بندے کو اے نبی، ایسے بندوں کے لیے بشارت ہے، ہاں جب اتنا مستکبر بنا ہوا ہے تو یہ جو مستکبر ہوتا ہے وہ بشارتوں کا ہی طلبگار ہوتا ہے، اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی بات ہی کرے، میرے ساتھ کوئی ماڑی بات نہ کرے۔ مستکبر جو ہے، ہاں تو اس کا دل تو ہوتا ہے اس کے ساتھ صرف اچھی بات کی جائے، تو نبی بھی اس کو خدا کہہ رہے کہ اس کو اچھی خبر دے دے، کس چیز کی؟ بعذاب علیم، یہ اس کے لیے ہی اچھی خبر بن سکتی ہے ہمارے پاس۔
اور اس کی عادت کیا ہے؟ کس کی؟ افاق اسیم کی، وہی جو جھوٹا ہے، جو اچھا لفظ بولا گیا افاق، نہیں کہا گیا ہے کہ آفقن اسیم۔ آفقن اسیم کا مطلب ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے یا بولنے والا ہے اور وہ گناہ گار ہے۔ افاق کا مطلب ہے جھوٹوں کا سردار ہے، ہاں افاق ہے، یعنی جھوٹ بول بول کر آفق سے کیا بن گیا ہے؟ افاق بن گیا ہے۔ ہاں جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے قاتل، ایک ہوتا ہے قاتلی، ہاں فرق پتہ ہے؟ قاتل ہوتا ہے جس نے ایک دفعہ قتل کیا ہے کوئی تو وہ قاتل ہوتا ہے، لیکن جو قاتلی ہوتا ہے وہ تو مسلسل اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ افاق بھی اسی طرح ہے، اور جھوٹ کس پر وہ بولتا ہے؟ سارے خدا پر بولتا ہے، اور اس میں سارے شامل ہیں۔ جیسے کہ اکثر ہم جو ہیں، ہم میں بھی یہ چیز بہت پائی جاتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن مان نہیں رہے ہوتے ہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں اس کو۔ بہرحال اس لیے افاق کا ہے، بہت جھوٹ ہے، یعنی زندگی میں جھوٹ اتنے زیادہ ہیں، ہر وقت جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، دوسری صفت اس کی یہ ہے، اگر اس کو سمجھ آ بھی جاتی ہے، وہ تو پہلی لیول تو یہ تھی کہ سنتا ہے، سننے کے بعد ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دوسری لیول یہ ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، اگر اسے علم حاصل ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، بات پوری سمجھ آ چکی ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، یہ جو باتیں نبی کی طرف سے، ولی کی طرف سے آئی ہیں، یہ ساری ٹھیک ہے۔ اتخذها ہزوا، وہ اس کے ساتھ مزاح بھی کرتا ہے، صرف یہ نہیں، ہاں بلکہ کیا کرتا ہے؟ مزاح کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب مہین ہوگا۔ وہ جو پہلے تھا صرف سنتا اور انسنی کر دیتا، اس کے لیے دردناک عذاب تھا، یعنی جس سے جسمانی طور پر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن یہ بندہ جو مزاح اڑاتا ہے، سمجھنے کے بعد بھی مزاح بھی اڑاتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین ہے، اہانت آمیز عذاب، یعنی جو تمسخر کرتا ہے، حذف کرتا ہے، مزاح اڑاتا ہے، وہ بھی اہانت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اہانت کا بدلہ کیا ہوگا؟ اہانت ہی ہوگا۔ وہ توہین کر رہا ہے، جب مزاح اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے توہین کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے تو اس کے لیے عذاب بھی کون سا رکھا گیا ہے؟ توہین والا۔ اچھا کدھر یہ عذاب ہوگا؟ یہ تو خدا نے کہا نہیں ہے یہاں۔ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ملے گا۔ یہ جو عذاب ہے یہ دنیا میں ملنے والے ہیں، اسی دنیا میں ہی انسان کو ایسی زندگی نصیب ہوگی، ایسے اس کے بعد والے ایام میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوگا کہ اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے جائے گا، اسی دنیا میں۔ کیونکہ اگلی آیت میں کہہ رہے وَمِن وَرَائِهِمْ جَہَنَّمْ، اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم اس کے علاوہ ہے۔ من ورائہم یعنی ان کے پیچھے ہے، انہوں نے تو لکھا ہے ان کے پیچھے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس عذاب کے بعد اگلا عذاب جو ان کو نصیب ہونے والا ہے، جو ان کے لیے انتظار میں ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ من ورائہم جہنم، اس عذاب سے ہٹ کر دوسرا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا، جو بعد میں دے۔ یہ تو ابھی ادھر ہی جو ہے نا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوگا اور ہوتا ہے، اور یہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہے۔ انسانوں کی زندگی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جنہوں نے بھی تھوڑا بہت یا جتنا انہوں نے کیا ہے دین کے ساتھ،
اتنا ہی. اگر کسی نے ظاہری طور پر بھی دین کا احترام کیا ہے، ظاہری طور پر بھی، تو اس کے ساتھ دھیان کیا گیا ہے، اس کا بھی دھیان کیا گیا. اگر صرف ظاہر، اندر سے چاہے وہ جھوٹا ہے، اندر سے چاہے وہ خراب ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی توہین آمیز رویہ اس نے دین کے ساتھ نہیں رکھا ہے، اس کو یہ عذاب دنیا بھی نہیں ملتا ہے. لیکن وہ جو سامنے سمٹ صاحب کے کہتا ہے کہ کیا ہے یہ سارا ایسے ہی ہے، ہاں جی، اور کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے، یا کیا یہ کرتے ہیں، یا اس طرح کرتے ہیں، یا اس طرح کرتے ہیں، مزاح اڑاتا ہے. جیسے کہ بعض بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے سرعام دین کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، یا ان کو ایسے اس انداز میں اس کو لیا ہے کہ جیسے کہ ہے ہی نہیں. مثلاً ابھی سب مسلمان احترام کرتے ہیں. صدام جو ہے وہ میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی ہے. صدام گیا ہے مدینہ رسول پر، وہاں اندر تک اس نے اپنا پستول نہیں اتارا تھا. وہ اپنے ساتھ ایک پستول ادھر اپنے دائیں طرف رکھتا تھا اپنے اسی فوجی لباس میں، اور اسی فوجی لباس میں ہی وہ گیا ہے. اس نے فوجی لباس میں ہی جا کر مدینہ میں وہ کیا. پتہ نہیں اس نے بوٹ اتارے تھے یا نہیں، کیونکہ وہ بالکل بھی اس طرح نہیں کرتا تھا. اور ان دوسرے روزات میں تو ایسے ہی. وہاں ایک دفعہ وہ گیا مدینہ میں، اور وہاں زیارت کے لیے اس کے دیکھا گیا کہ وہاں مسجد نبوی میں بھی تو کوئی خاص اہمیت اس نے اس طرح نہیں دی، بس 2 رکعت نماز ایسے اس نے پڑھی وہاں. لیکن اس نے بالکل اپنا لباس بھی نہیں تبدیل کیا، نہ ہی اس نے اپنا پستول اتارا. اسی انداز میں، اسی طریقے سے بالکل ایسے اکڑ کے وہاں بیٹھا تھا، اور عجیب سی اس کی کیفیت تھی. تو اس قسم، اور پھر اس کے ساتھ ہوا کیا، دنیا نے دیکھا کہ کیسے اس کے ساتھ برتاؤ ہوا. جب امریکی آئے اور انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، تو وہ چھپ گیا پتہ نہیں کہیں دور چلا گیا، اپنے اس شہر سے نکل کے دور چلا گیا. اور جو ساری عمر ایک ذرا بھی اپنے چہرے پہ داڑھی کا بال جو ہے نا بڑھنے نہیں دیتا تھا، ادھر جا کر اس نے کیا کیا، اپنی داڑھی چھوڑ دیا. نہ تو خیر شیو کا شاید سامان بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، ویسے بھی وہ چاہتا تھا کہ اس کو کوئی پہچانے نہیں. پھر کسی گھر میں، کسی اس میں آگے ایک تھی سرنگ سی بنی ہوئی ہے، ایسے چھپنے کی جگہ تھی گھر کے اندر، مزید آگے چھپنے کی جگہ، ایسے کوٹھڑی سی یا انڈر گراؤنڈ کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی تھی، اس کے اندر جا کر چھپا ہوا تھا. جب اس کو نکالا وہاں سے، انہوں نے جا کر پہنچ کر فوجیوں نے پتہ چل گیا ان کو کہ ادھر چھپا ہوا ہے، تو بڑی ہی حد کا میز انداز میں اس کو پکڑا گیا، اور کس طرح اس کو لایا گیا. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے اس کو پھانسی پہ، پھر اسی کو جو انہی جگہوں پہ جہاں وہ بیٹھ کر سرداری کرتا تھا، بادشاہ تھا، انہی جگہوں پہ اس کو کیا گیا، بڑے ہی توہین آمیز انداز میں اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا. اور حالت اس کی یہ تھی کہ آخر تک وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، عراق کا بادشاہ اور عراق کا صدر ہی سمجھتا تھا. ہاں، اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا نام کیا ہے، وہ آخر میں جب حکم سناتے ہیں تو ایک دفعہ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے. کہتا ہے کہ بھائی میرا نام آپ نہیں جانتے، ساری دنیا میرا نام جانتی ہے، میرا نام ہے. پھر بھی انہوں نے کہا کہ ضروری ہے آپ بولیں. تو پھر اس نے اپنا نام صدام حسین، صدر جمہوریہ عراق. تو ابھی تک بھی وہ صدر ہی اپنے آپ کو خیال کر رہا تھا. اور یہ چیز انسان کے پہ، اس سے ہٹ کر آپ تمطراق آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے قذافی کے، خدا کی پناہ ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے اور کس انداز میں انہوں نے اپنے وہ بنایا ہوا تھا. تھے مسلمان ہوتے ہوئے یہ کام کرتے تھے، تو پھر اس کے ساتھ کیسے ہوا اور کس طرح ذلیل ہو کر وہ بھی مارا گیا، ایسے ہی بالکل ہی عام سے بندوں کے ہاتھوں.
بہرحال تو خدا کریم فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ہم نے طے کر رکھا ہے عذاب مہین اور اہانت آمیز، من ورائہم جہنم، اس کے بعد جو ہے جہنم بھی ہے۔ اچھا اے اللہ، یہ لوگ تو بڑے ہی کام کرتے تھے، بڑے ہی سلسلے کرتے تھے، بڑے ہی اپنی طرف سے نیک بھی بنے ہوئے تھے، ہاں جی، کئی کام ایسے لگتے تھے کہ بڑے نیک ہیں۔ قذافی جو ہے وہ چیزیں بانٹتا تھا بہت سارے لوگوں میں، اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کا باعث بھی بنتا تھا اور چیزیں دیتا تھا، اور یہاں بلکہ ہمارے یہاں بھی وہ دوسرے ملکوں میں بھی پیسے دیتا تھا۔ قذافی تو ایسا تھا کہ فضل الرحمان کو بھی ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے، اتنے پیسے اس کو بھی دیتا تھا کہ صدام بھی ان کو پیسے دیتا تھا۔ آپ مانیں گے صدام فضل الرحمان کو صدام پیسے دیتا تھا اور اس کو قذافی بھی پیسے دیتا تھا۔ ابھی آنے والی ہے اس کی کہانی، بلکہ اخباروں میں آج کل آ بھی رہا ہے اور آنے والی ہے کہ اس نے باہر سے کدھر سے پیسے لیے ہیں۔ ان دو میں یہ قذافی اور صدام دونوں شامل تھے، یہ فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے رہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہ آگ لگانے کے لیے ان کا دخل ہے، لیکن وہ پیسے لگاتے بھی تھے۔ مثلا ابھی قذافی اسٹیڈیم جو ادھر بنا ہوا ہے لاہور میں، اس کے لیے بھی اس نے اسی طرح اور کئی جگہوں پہ اپنے نام کے لیے، اپنے سلسلوں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو بھلا بھی ہو جاتا تھا، بہت کرتے تھے جو لوگ۔ تو یہ کیا کدھر جائے گا؟ یہ سارا جو سلسلہ ہے، اتنی اچھائیاں بھی تو ہیں، اگر وہ خراب تھے تو اچھائیاں بھی ہیں۔ تو خدا کریم فرماتا ہے وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو کچھ انہوں نے کارنامے کیے ہیں وہ ان کا کوئی بھلا نہیں کر سکیں گے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ، ان کو یہ نجات نہیں دے سکیں گے، مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے کسب کیا ہے، جو کچھ انہوں نے یہ کمایا ہے، چاہے دنیاوی کمایا ہے، چاہے انہوں نے کوشش کی ہے اچھائی کی، تو یہ اچھائیاں کسی کھاتے کی شمار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بد لوگ تھے، اور بد بندے کا کام بدنیتی پر ہوتا ہے، اور اس نے کوئی اپنے اچھائی ہوتی تو اپنے سے اچھائی شروع کرتا، اب خود اچھا بنتا۔ اس نے خود جب اچھا نہیں بنا ہے تو اس کی نیکی کس کام؟ مثلا میں تو خود کسی کی بات نہیں مانتا ہوں، لیکن اگر وہ کوئی کام اچھا سمجھتا ہے تو وہ کام میں کرتا ہوں، اس سے کیا فائدہ؟ مثلا آپ مجھے کوئی بات کہتے ہیں تو میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں، لیکن آپ کو مثلا اچھے لگتے ہیں، فرض کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں جی، کوئی کھانا حلوہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں آپ کو حلوہ بنا کے پیش کرتا ہوں، لیکن جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ کام ہے تو آپ چل بھائی، پھر وہ آپ کو حلوہ اچھا لگے گا؟ جب آپ منہ سے بات کہتے ہیں تو میں آپ کی مانتا نہیں ہوں، لیکن اپنی مرضی سے آپ کے لیے حلوے بنا کر جو آپ کو پسند ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو یقیناً اچھا نہیں لگتا ہے کسی کی بات جب اس کی خود بار بار اس کو کوئی بات کہی جا رہی ہے اور نہیں مانی جا رہی ہے، لیکن اپنی مرضی سے اس کے شوق والی چیزیں پوری کی جائیں تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ جو اللہ سے ہٹ کر انہوں نے اپنے لیے اولیاء اور دوست بنائے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر پائیں گے؟ اللہ سے ہٹ کر، کوئی اللہ کی طرف لے جانے والا ولی مل جائے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن وہ جو اللہ سے ہٹ کر اولیاء مل جاتے ہیں، پس شرط ہے اولیاء بھی ان کی قیمت ہے جو اللہ کی طرف انسان کو لے جائیں۔ اگر اللہ کی طرف لے جائیں اور اللہ والا بنا دے تو پھر تو اس اولیاء اور اس دوست کی اور اس ولی کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی طرف نہیں لے جا رہا ہے کوئی ولی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم دور ہو رہے ہیں، تو پھر سمجھیں کہ وہ ولی ہمارے کام کا نہیں ہے، وہ من دون اللہ ہو جائے گا۔
اللہ سے ہٹانے والا، اللہ سے جو اللہ کی طرف لے جانے کا باعث نہ بنے، وہ ولی ہی نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ولا، اور نہ ہی ولا یغنی، یہ ادھر بھی یغنی لگے، ولا یغنی متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ کوئی جو انہوں نے اللہ سے ہٹ کر بنایا ہوا ہے اپنا ولی اور دوست بنایا ہوا ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے عذاب جو ہم نے نظر میں رکھا ہے وہ عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ عظیم کی جو وضاحت ہے یہ خود ہی خدا جانے کہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ بہرحال عذاب بہت بڑا ہے، اور 3 آیتوں میں 3 مختلف عذاب بتائے گئے ہیں۔ بے عذاب علیم، وہ جو دردناک عذاب ہے، اگلی 9 نمبر آیت میں کہا گیا، 8 میں کہا گیا تھا عذاب علیم، 9 میں کہا گیا ہے عذاب مہین، اور اس آخری آیت میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ 3 مختلف پر عذاب کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد بھی اگلی آیات میں بھی ایسے ایک بات اسی طرح کی ہے، کہا گیا ہے کہ ھذا ھدی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔